حضرت سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب سفینہ میں سوار تھے تو وہاں ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا راز نہ معلوم کر لوں۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا، تیرا راز مجھ کو بتا کہ تو جو گمراہ کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تمہیں یہ 2 ہی بتائے کیونکہ وہ 2 ہی اس کے معاملے میں اصل راز ہیں۔ تو سید حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، تم 2 بتا دو جو نہیں بتانا چاہتے۔ تو اب وہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا، وہ 2 باتیں جن سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، ان میں سے ایک ہے حسد اور ایک حرص۔ پھر شیطان کہنے لگا، حسد سے میں گرا اور حرص سے حضرت آدم علیہ السلام گر گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، ان کو پھر علم عطا فرمایا، ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن مجھے تکبر نے روکا۔ تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا اور کسی قابل نہ رہا۔ حسد یہ ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھیں، کسی کے پاس کوئی حسن و جمال دیکھیں، کسی کا عطا و نوال دیکھیں، کسی کے اندر بڑائی دیکھیں، کسی کے اندر علم دیکھیں، کسی کے اندر مال و دولت کی فراوانی دیکھیں، تو دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، مجھے ملیں یا نہ ملیں، اس کے پاس نہ رہیں۔ یہ ہے حسد کی بیماری، یعنی حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، میں ان کو گراؤں گا جیسے میں گر گیا۔ اس کے بعد حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کہ کس طرح ان کو ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے جا کر وہاں سے کھا لیا، اس لیے کہ شیطان قسم کھا کھا کر ان سے کہتا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اس درخت کو کھانے کا بڑا فائدہ ہے، جب یہ آپ کھا لیں گے تو کبھی مریں گے نہیں، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی حرص میں آ گئے اور وہ اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پر شیطان نے کہا، حسد نے مجھے تباہ کیا اور حرص کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، انہیں زمین پر پہنچا دیا، جس کی وہ کئی برسوں تک اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہے، اس کے بعد کہیں جا کر ان کی معافی قبول ہوئی۔ اگر آپ کو یہ اسلامی واقعہ پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک اینڈ شیئر کر دیں، اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ اس طرح کی تمام ویڈیوز ٹائملی ملتی رہیں۔